وہ طلح مندود اور کیلے کے گچھے ہوں گے، وظل ممدود اور لمبے لمبے سائے ہوں گے، وماء مسکوب اور پانی کی آبشاریں ہوں گی، وفاکہۃ کثیرہ اور بہت سارے پھل ہوں گے، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ جن سے نہ روکا جائے گا اور نہ ختم ہوں گے۔ دو ہی باتیں ہوتی جب بندے کو نعمت مل جائے، دو خدشے اس کو لاحق رہتے ہیں، کہیں پر یہ ختم نہ ہو جائے، اگر ختم نہ ہو تو کوئی ایسا شخص نہ جو مجھے روک دے۔ کہا یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی، پھل بہتات کے ساتھ ہوں گے لیکن وہاں پر نہ ختم ہوں گے اور نہ کوئی روکنے والا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ پھل گچھوں کی صورت میں بھی ہوں گے اور یہ پھل کثرت کے ساتھ ہوں گے، پانی کی آبشاریں ہوں گی، لمبے لمبے سائے ہوں گے۔ مفسرین نے ایک روایت نقل کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے اور ایک دیہاتی شخص حاضر خدمت ہوا، اور صحابہ فرماتے کہ جب کوئی دیہاتی شخص پاس حضور کے آتا نا ہم بڑے خوش ہوتے۔ کیوں؟ کہتے اس لیے کہ سادہ دیہاتی ہوتا تھا، وہ اپنی موج میں سوال پوچھتا جاتا، اللہ کے رسول جواب دیتے جاتے، بلا جھجک پوچھتا تھا تو حضور بلا جھجک جواب دیتے، تو ہم بڑے خوش ہوتے کہ یہ آیا تو کئیوں کا بھلا ہو جائے گا۔ تو فرماتے ایک دیہاتی شخص آیا اور حضور کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور آ کر پوچھتا ہے کہ حضور جنت میں کیا پھل ہوں گے؟ سادہ شخص تھا، اس نے پوچھ لیا تو حضور میں ہاں جنت میں پھل بھی ہوں گے اور جنت میں طوبہ نامی درخت بھی ہوگا، اور حضور میں وہ اتنا بڑا درخت ہوگا کہ ایک مسافر اگر 100 سال بھی چلے نا تو اس کے سائے سے باہر نہیں جا سکے گا، اتنا بڑا درخت جو ہے وہ جنت میں ہوگا۔ تو اس نے جو ہے وہ سوال کیا اور کہا کہ حضور یہ بتائیں کہ وہ جو درخت اتنا بڑا ہوگا اس جیسا کوئی زمین پہ اس سے ملتا جلتا درخت بھی ہے؟ تو حضور میں کہ نہیں، تمہارے ملک میں تو ایسا درخت نہیں ہے۔ تو حضور میں کبھی تم شام گئے ہو؟ اس نے عرض کی حضور میں شام تو نہیں گیا۔ تو حضور میں شام میں ایک جوزہ نامی درخت ہے جو اس سے ملتا جلتا ہے اور اس کا تنا ایک ہی ہے اور اوپر سے پھیلاؤ اس کا جو ہے بہت اونچا ہے، تو وہ درخت جو ہے وہ جنت کے درخت طوبہ سے ملتا جلتا ہے۔ اس نے کہا حضور وہ جو درخت اتنا بڑا ہے اس کا تنا کتنا موٹا ہوگا؟ سادہ شخص کا سوال پوچھ رہا تھا۔ تو حضور فرمایا کہ یہ تم ایسے سمجھ لو کہ اگر تم ایک جوان اونٹ لو اور وہ اونٹ چلنا شروع کرے یہاں تک کہ بوڑھا ہو کے گر جائے تو حضور میں اس کے تنے کو کاٹ نہیں سکتا، اتنا بڑا اس کا تنا ہوگا۔ سادہ شخص تھا، پھر پوچھتا ہے کہ حضور جی یہ بتائیں کہ اس کا گچھا پھر کتنا بڑا ہوگا؟ سادہ شخص ہوتا ہے نا، وہ سوچتا ہے پھر وہ چیزیں کتنی بڑی ہوں گی۔ تو اس نے دوسرا پھر سوال پوچھا کہ حضور جس کا تنا اتنا بڑا ہوگا تو اس کے اوپر جو پھل ہوگا اس کا گچھا کتنا بڑا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ صحابہ بیٹھے ہیں، اس سادے دیہاتی کے سوال سن رہے ہیں اور میرے حضور اس کے مطابق مثالیں دے دے کے سمجھا رہے ہیں۔ حضور میں کالا کوا تو نے دیکھا؟ اس نے کہا جی حضور میں نے دیکھا۔ حضور میں 1 مہینے تک وہ کوا اڑے نا تو جتنا فاصلہ طے کرے گا نا اتنا اس کا ایک گچھا ہوگا۔ اس کے ذہن میں پھر کوئی بات آئی تو کہنے لگے کہ حضور کیا جنت میں انگور بھی ہوں گے؟ کہاں درخت سے بات چلی، گچھوں کا سائز اس نے اندازہ لگایا اور حضور اس کے مطابق، اس کی عقل کے مطابق جو باتیں وہ جانتا تھا اس کے مطابق جواب دیے۔ پھر اس نے پوچھ لیا حضور کیا جنت میں انگور ہوں گے؟ حضور میں ہاں انگور بھی ہوں گے۔ کہنے لگا کہ حضور مجھے بتائیں وہ انگور کا جو دانہ ہے وہ کتنا موٹا ہوگا؟ تو حضور میں کیا کبھی زندگی میں ایسا ہوا ہے کہ تیرے باپ نے بکریوں کے ریوڑ سے ایک موٹا تازہ بکرا لیا ہو اور اس کو ذبح کیا ہو اور پھر اس کی کھال تیری ماں کو دی ہو کہ اس کا ڈول بنا لو؟ اس نے کہا جی حضور یہ تو ہمارے یہاں ہوتا ہے ایسا۔ تو حضور میں وہ جو ڈول بناتے ہو نا اتنا انگور کا ایک دانہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں۔ میرے پاس تو کوئی آئے تو میں کہتا ہوں بس میرا کام تھا سمجھانا، تمہارے پلے پڑا کہ نہیں پڑا میں کیا کروں؟ دیہاتی پوچھ جنت کے اندر جو انگور ہے اس کا سائز کتنا ہوگا؟ میرے حضور کتنی پیاری مثال جو اس کی ذہن میں تھی، جو اس کا تجربہ تھا۔ حضور میں وہ جو تیری ماں نے ڈول بنایا تھا نا انگور کا ایک دانہ اتنا موٹا ہوگا۔ تو اس کو بات سمجھ آ گئی۔ اب تو اس نے پتا پھر کیا کہا؟ اس نے کہا حضور پھر تو میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے ایک دانے کافی ہوگا۔ تو حضور میں صرف تیرے بچوں کے لیے، تیرا پورا خاندان بھی کھائے تو یہ ایک دانہ ہی بڑا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں۔ بلکہ مجلس رسول لگی تھی، ایک دیہاتی شخص آیا
تو جنت کا تذکرہ شاید چل رہا تھا، تو اس نے اپنے مطابق پوچھ لیا، عرض کی کہ حضور مجھے یہ بتائیں کہ کیا جنت میں گھوڑا بھی ہوگا؟ تو وہ صحابی کہتے کہ مجھے گھوڑے بڑے پسند تھے. تو میں نے پوچھا کہ حضور کیا جنت میں گھوڑا ہوگا؟ حضور میں ہاں جنت میں اگر تو جنت میں چلا گیا نا تو اللہ تجھے یاقوت کا گھوڑا عطا کرے گا جس کے 2 پر ہوں گے، اور حضور میں جہاں تو جانا چاہے گا وہ تجھے اڑا کے پہنچا دے گا. اسی مجلس میں بیٹھے ایک اور شخص تھا، اس نے اپنے ذوق کی بات پوچھ لی اور کہا حضور کیا جنت میں اونٹ بھی ہوگا؟ تو حضور نے پھر سارے امتیوں کے لیے جواب دے دیا، حضور میں جس کو جو پسند ہوگا وہ جنت میں اس کو ضرور دیا جائے گا، اور یہ وہ نعمتیں ہیں جو رب جنتوں میں عطا کرے گا.